وطن ہیں یا نہیں اس کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ اس کو اور اس کی جماعت سے لینا چاہیے۔ ابھی 2-3 دن پہلے جو ڈی جی آئی ایس پی نے ایک پریس کانفرنس کی جس پہ مجھے لگتا ہے کہ ان کی دموں پہ کافی زور سے پیر آیا ہے، اور اس میں میری 3-4 گزارشات ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس لیے کہ جب 2-2.5 سال سے مسلسل جب سے ان کو پارلیمنٹ کے ذریعے ذلیل و خوار ہو کے نکلنا پڑا، اس وقت یہاں تک پہنچے جو آج دوسروں کو آئین شکنی، آئین کا حلف پڑھاتے ہیں، آئین کی جو ہے وہ شکیں پڑھ پڑھ کے بتاتے ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق آئین شکنی کی، آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوئے۔ وہ لوگ جو ہے وہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی حلف کی خلاف ورزی ہو گئی ہے اور یہ جو ہے یہ سیاست میں آ رہے ہیں۔ میرے 2 سوالات ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ 2.5 سال اپنے بیرون ملک بیٹھے ہوئے پروپیگنڈا سیل اور کی بورڈ وارئرز کے ذریعے جب آپ ایک منظم کیمپین کریں گے ایک ادارے کے سربراہ کے خلاف، تو آخر کہیں تو آخر فل سٹاپ لگے گا، کہیں تو آخر پیشنس جو ہے وہ ختم ہوگی۔ اور سوال یہ ہے کہ کیوں کیا جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ ڈی جی آئی تھے تب انہوں نے بشرا بی بی کے پلندے پکڑائے تھے عمران خان کو اور بتایا تھا کہ یہ ہیرو کا کاروبار کرتی ہے، اور اب جب وہ دنیا میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کے بارے میں جو کہا جاتا ہے، جو لکھا جاتا ہے، جو عزت وزیر اعظم پاکستان کو اور فیلڈ مارشل کو جو ہے ملتی ہے، وہ لوگ ان کو کھانے پر بلا کر خوش ہوتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر فیڈرل کیپٹل کے اندر لائن لگی ہوئی ہے سربراہان مملکت کی، ایک جاتا ہے دوسرا واپس آتا ہے، ایک جاتا ہے تیسرا آتا ہے، کیونکہ جو ایک عالمی تنہائی میں جو ایک واہیات قسم کی ان کی خارجہ پالیسی تھی، جس ملک میں بیٹھتا تھا اسی ملک کے خلاف گفتگو کرتا تھا، یا وہاں پر بیٹھ کر کسی دوسرے ملک کے خلاف گفتگو کرتا تھا جو ظاہر پہنچ جاتی ہے، اور پاکستان ٹوٹل عالمی تنہائی کا شکار تھا۔ تمام تر جو ہے وہ محنت کے بعد جب پاکستان کو آن ٹریک لایا گیا تو یہ ہضم نہیں ہوا، چونکہ پاکستان کے لیے جو اچھی خبر ہے وہ اس فتنہ فساد گروپ کے لیے بری خبر ہے۔ پاکستان جو ہے وہ اگر معاشی لحاظ سے ترقی کرے وہ ان کے لیے بری خبر ہے۔ پاکستان عالمی تنہائی سے باہر نکلے وہ ان کے لیے بری خبر ہے۔ پاکستان کے اندر جو ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے، اس کی بھی میں انشاءاللہ آگے جا کے بات کرتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پرسیپشن بہتر ہوا ہے پاکستان کا جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے، وہ ان کے لیے بری خبر ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آپ بار بار ایک منظم کیمپین کریں، تو انہوں نے 3-4 سوالات ریز کیے جس کے اوپر ان کو جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو بہت ناگوار گزرا، کیونکہ جو یہ کہہ دیں وہ آئین پاکستان ہے، جو یہ بہتر سمجھے سارے پاکستان کو، پوری دنیا کو اس کو بہتر سمجھنا چاہیے۔ ایک گندے گھنونے کریکٹر کا مالک، اس کو یہ امت مسلمہ کا لیڈر بھی کہتے ہیں، اس کو یہ جو ہے وہ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر کہتے ہیں، پتہ نہیں کیسے، جو 3-4 پیرامیٹرز ہوتے ہیں مقبولیت جاننے کے لیے، الیکشن میں ان کو منہ کی کھانی پڑی، جلسہ جلوس ان کے پلے نہیں رہا، اور پوری پرفارمنس جو ہے وہ کہیں پر آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے گی۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو اڈیالہ کا قیدی ہے وہ الطاف حسین پارٹ 2 بن چکا ہے، اور ایگزیکٹلی وہی پالیسیاں ہیں، وہی چیزیں ہیں جو اس وقت الطاف حسین نے کہی تھی۔ اس نے ویسے مائلڈ باتیں کی تھی، جو یہ کر رہے ہیں۔ اب یہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے، ان کے والد صاحب اکرام اللہ نیازی صاحب بہت قابل احترام ہے، میں ان کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتی، بہت ساری باتیں ان کے بارے میں بھی زبانیں ددیام ہیں، ہمیں عادت نہیں ہے ماں باپ پہ جانے کی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر ان کے والد صاحب کے بارے میں ایک جو کیمپین، ایک کھٹیا کیمپین شروع کی گئی، ان کے ماں باپ پہ نہ جاؤ، لیکن دوسرے کے ہر ایک کے ماں باپ پہ یہ جا سکتے ہیں، ان کے پاس حق ہے۔ ان کے والد صاحب جو ہے ان کے اوپر بے شک جو مرضی جو ہے چارج شیٹ ہوئی ہو، لیکن دوسری طرف ایک ایسا ہمارا سائنٹسٹ جس کو دنیا اون کرتی ہے، جن کو کہتے ہیں کہ وہ ایک جو ہے وہ ان کو ستارہ مل چکا ہے، تمغہ امتیاز مل چکا ہے، جو ایک ہمارے سائنٹسٹ ہیں، ان کے بارے میں جو ایک گھٹیا کیمپین چلائی جا رہی ہے، اس لیے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے چند سوالات کیوں پوچھ لیے، اور پھر جو خود بات پہ پختونوں کی توہین کرتے ہیں۔ محمود اچکزئی صاحب جو اس وقت ان کے بڑے ہیں، اللہ کی شان ہے ویسے،
جن کے وہ دوپٹہ لے لے کے موصوف جو ہے وہ کنٹینر کے اوپر جن کی تصدیق کیا کرتے تھے وہ پختون نہیں تھے؟ مولانا فضل الرحمان جن کے بارے میں کیا کیا القابات جو ہے وہ آج بھی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ان کے لوگ دیتے ہیں، اور یہ خود اپنی زبان سے ان کے بارے میں کیا کیا کہتا رہا ہے، وہ پختون نہیں تھے؟ اور اب تو محترمائیں ان کی جو بہنیں ہیں وہ معاف کیجئے گا وہ کسی طور پر اپنے بھائی سے ملنے نہیں جاتی، نہ ان کو بھائی کی جو ہے وہ کوئی فکر ہے، وہ صرف یہ جاتی ہیں کہ جبران الیاس کے لیے مسالہ لے آئیں اندر سے جا کے اور پوچھ کے آئیں کہ آج کیا لکھنا ہے اور کس طرح سے جو ہے کس کو گالی دینی ہے۔ اور وہ محترمائیں جو ہیں وہ ایک ایجنڈے پہ ہیں، پھر وہ جا کے یہاں بھی بس نہیں ہوتی، وہ جا کے انڈین میڈیا پہ بیٹھ جاتی ہیں۔ اور انڈین میڈیا ایگزیکٹلی جو ہے وہ اس وقت اگر آپ دیکھیں انڈین میڈیا یا دکھاتا ہے سہیل آفریدی اور اس کی تقریریں، یا دکھاتا ہے ان بہنوں کو۔ اور اب جو یہ کیمپین شروع کیا ہے انہوں نے DGISPR کے والد صاحب کے بارے میں، ان کی ہستی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ سچ رہتا ہے، انہوں نے جو خدمت پاکستان کی ہے وہ رہے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کے پرامن ایٹمی پروگرام کو دوبارہ دنیا میں ٹاک آف دا ٹاؤن کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا کانسپریسی؟ اور میں نے آپ کو بھی بتایا نا، جو کہتا مجھے ہٹانے سے بہتر تھا کہ پاکستان پہ ایٹم بم گرا دیتے، یہ محب وطن کی مائنڈ سیٹ تھی۔ اور اب ان کی تمام چیزوں کو جو یہ نیگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں اس کو یا انڈین میڈیا، انڈین لابیز، یا وہ تمام گروپس جو پاکستان کے خلاف ہمیشہ رہے ہیں، اس میں دوسرے ملکوں کے جس میں کچھ افغانی جو ہے وہ اکاؤنٹس بھی موجود ہیں۔ بائی دا وے ایک رینڈم سے پتہ نہیں کسی افغانی وہ جو ہے وہ اس کے اوپر آ گیا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، سارے بھاگ پڑے اس کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ اچھا خاصا ہٹا کٹا ہے، 100 دفعہ بتایا ہے، دیسی ککڑ کا ناغہ انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ اور اب تو ان کو یہ فیسلٹی بھی ہے کہ وہ باہر سے فرائیڈ فش بھی منگا لیتے ہیں، پھر بھی بھائی وہ مظلوم ہے۔ پورے پاکستان کی تاریخ میں اس سے زیادہ VVIP قیدی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، پھر بھی وہ مظلوم ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک ٹرم استعمال کی DGISPR نے، تم ہو کون؟ اس پہ بڑا اعتراض ہے، لیکن ہمارے سوالات ہیں نا، 9 مئی کو آگ لگانے والے تم ہو کون؟ شہداء کی جو یادگاریں ہیں ان کو جلانے والے تم ہو کون؟ پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے تم ہو کون؟ پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے پر لے جانے کے لیے پوری پلاننگ کرنے والے تم ہو کون؟ پاکستان کی اندر بیٹھ کر پاکستان کے اندر پروکسیز لڑنے والے لوگوں کو سپورٹ کرنے والے تم ہو کون؟ پاکستان کے اندر جو پاکستان پہ حملہ آور لوگ ہیں، جو طالبان ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کو سپورٹ کرنے والے تم ہو کون؟ یہ سوالات ہیں جو ہمیں ان سے پوچھنے ہیں۔ اور پھر سوشل میڈیا کیمپینز چلا کر ابھی بڑا مان ہے ان کو کہ جی وہ سوشل میڈیا پہ ہم بڑے پاپولر ہیں، یہی تو ہم کہتے ہیں۔ او بھائی ایک بندے کے 100 اکاؤنٹ بنا کے تم اگر سوشل میڈیا پہ پاپولر ہو تو ہوتے رہو، لیکن فیکٹ ریمینز دا فیکٹ کہ تم کل بھی پاکستان کے خلاف تھے، تم آج بھی پاکستان کے خلاف ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس پاکستان نے کون سی عزت نہیں دی؟ اس پاکستان میں 11-12 کھلاڑیوں نے ورلڈ کپ جیتا، وہ آج بھی ورلڈ کپ کے اکیلے تنہا مالک بنے ہوئے ہیں، چلو وہ بھی برداشت کر لیا۔ اس کے بعد پوری پاکستان کی قوم نے سوائے میرے، میں نے اس وقت بھی نہیں دیے تھے پیسے، شوکت خانم کو جو ہے وہ آج بھی چندہ اور خیرات سے چلتا ہے، لیکن نام کیا ہے؟ شوکت خانم۔ اعتراض ہے میاں نواز شریف کا نام لینے پر، جو 3 دفعہ کا الیکٹڈ پرائم منسٹر ہے، جیسے اس ملک کو بہت کچھ دیا، تو اس کا نام نہیں ہونا چاہیے، لیکن میری امی جان کا نام لگا دے ایک اسپتال کے اوپر جو چیریٹی سے چلتا ہے، آج بھی چلتا ہے۔ نمل یونیورسٹی کے اوپر جو ہے وہ چندے سے آپ آج بھی جو ہے وہ نمل یونیورسٹی چلا رہے ہیں، اور القادر یونیورسٹی کی تو میں بات ہی نہیں کرتی، وہاں پر تو ویسے ہی جو ہے وہ کھاتے ہی اور تھے۔ یہ سب کچھ جو ہے پاکستان نے ان کو دیا، پھر چلے RTS بٹھا کے ہی صحیح وزیر اعظم بنایا، 2.5 سال اپنے سر پہ جو ہے وہ مسلط رکھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے لیے تب بھی یہ اتنے ہی خطرناک تھے جتنے آج خطرناک بننے کی کوشش